صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے غیر معمولی طور پر مستحکم کرک پر ایسی بے خبری میں حملہ کیا تھا کہ صلیبیوں کو اس وقت خبر ہوئی جب سلطان ایوبی کی فوج کرک کو محاصرے میں لے چکی تھی، لیکن محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ یہ سہ طرف محاصرہ تھا۔ جاسوسوں نے سلطان ایوبی کو یقین دلایا تھا کہ کرک شہر کے مسلمان باشندے ان چھاپا ماروں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے ہی شہر میں داخل کر دیا تھا، اندر سے قلعے کے دیوار توڑ دیں گے۔ محاصرے کے چوتھے پانچویں روز اندر سے ایک جاسوس نے باہر آ کر سلطان ایوبی کو یہ اطلاع دی کہ تمام چھاپا مار اور چند ایک مسلمان شہری دیوار توڑنے کی کوشش میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں مسلمان لڑکیاں بھی تھی اور ان میں ایک عیسائی لڑکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو یہ بھی بتایا گیا کہ کسی ایمان فروش مسلمان نے اس جانباز جماعت پر شامل ہو کر دشمن کو اطلاع دے دی تھی، جس کے نتیجے میں دشمن نے گھات لگائی اور ساری کی ساری جماعت کو شہید کر دیا۔ یہ اطلاع بھی دی گئی کہ اب اندر سے دیوار توڑنے کی امید ختم ہو چکی ہے۔ امیدیں ختم ہونی ہی تھی۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ دیوار توڑنے والوں میں کرک کے مسلمان نوجوان اور ان کی لاشیں تھی تو انہوں نے مسلمانوں کو پکڑ دھڑ اندھا دھند شروع کر دی، لڑکیوں تک کو نہ بخشا، جوانوں کو کیمپ میں، بوڑھوں کو ان کے اپنے گھروں میں اور جوان لڑکیوں کو قلعے کی فوجی بارکوں میں قید کر دیا۔ ان میں سے کچھ نے خودکشی بھی کر لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کفار کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کو میں غم کھانے لگا کہ کرک کے مسلمانوں کو یہ قربانی بہت مہنگی پڑ گئی۔ اس نے جب ان جانبازوں کی خبر سنی تو اپنے آئین سے کہا، یہ کارستانی صرف ایک ایمان فروش مسلمان کی ہے۔ اس ایک غدار نے اسلام کی اتنی بڑی فوج کو بے بس کر دیا ہے۔ ایک وہ ہے جنہوں نے اللہ کے نام پر جانیں قربان کر دی، ایک یہ مسلمان ہے جنہوں نے ایمان کو کفار کے قدموں میں رکھ دیا ہے اور غدار اسلام کی تاریخ کا رخ پھیر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ران پر گھونسا مار کر بولا، میں کرک کو بہت جلد فتح کروں گا اور ان غداروں کو سزا دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کا افسر زہدان خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت سلطان ایوبی کہہ رہا تھا، آج رات فور ہمکل ہو جانا چاہیے، آپ کو ابھی تاموں کے کون سے راستے کرک کے پیچھے بھیجے جائے۔ پہنچنے سے پہلے بھیج دیتے ہیں، محاصرے کا کھلا پڑ جائے گا اور صلیبیوں کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر پریشانی یا اضطراب کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ اس نے زہدان سے پوچھا، اگر تمہاری اطلاع بالکل صحیح ہے تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ صلیبی فوج کس وقت حملہ کے مقام پر پہنچے گی؟ ان کی پیش قدمی خاصی تیز ہے، زاہدان نے جواب دیا، ان کے ساتھ خیمے اور رسد نہیں آ رہی ہے، پیچھے ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کوئی پڑاؤ نہیں کریں گے۔ اگر وہ اسی رفتار پر آتے رہے تو رات گہری ہونے تک پہنچ جائیں گے۔ خدا کرے کہ وہ راستے میں نہ رکے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مگر وہ تھکے ہوئے اور بھوکے پیاسے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے۔ حملے کے مقام پر آ کر جانوروں کو آرام اور خوراک دیں گے۔ اس دوران وہ الجھیں گے کہ ہم نے جو محاصرہ کر رکھا ہے اس میں خلا ہے یا نہیں۔ صلیبی اتنے کوڑ مغز نہیں کہ ایسی پیش بینی اور پیش بندی نہ کرے۔ سلطان ایوبی نے اپنے عملے کے 2-3 حکام کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کر کے کہا، صلیبی ہمارے جال میں آ رہے ہیں۔ قلعے کے عقب میں ہم نے محاصرے میں جو خلا چھوڑ دیا ہے
اسے اور زیادہ گہرا کر دو، دائیں اور بائیں کے دستوں سے کہہ دو کہ ان پر عقب سے حملہ آ رہا ہے، اپنے پہلوؤں کو مضبوط کر لے اور دشمن کو اپنے درمیان آنے دے، کوئی تیز تیر انداز حکم کے بغیر کمان سے تیر نہ نکالے۔ اس وقت اس قسم کے احکام کے بعد سلطان ایوبی نے پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے چند ایک ستوں کو جو اس نے رکھے ہوئے تھے سورج غروب ہوتے ہی ایسے مقام پر چلے جانے کو کہا جو صلیبیوں کے حملے کے ممکنہ مقام کے قریب تھا۔ وہ علاقہ میدانی نہیں تھا اور صحرا کی طرح ریتیلا بھی نہیں تھا، وہ ٹیلوں، چٹانوں اور گھاٹیوں کا علاقہ تھا۔ سلطان ایوبی نے چھاپا مار دستوں کے کمانڈر کو بھی بتا دیا، اسے اس نے یہ کام سونپا کہ صلیبیوں کی فوج کے پیچھے فلاں راستے سے یہ رسد آ رہی ہے جو رات کو راستے ہی میں تباہ کرنی ہے۔ ایسے اور کئی ایک ضروری احکام دے کر سلطان ایوبی خیمے سے نکلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے عملے کے ضروری افراد کو ساتھ لیا اور محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے دوسرے محاصرے کا جائزہ لیا اور اپنے عملے سے کہا، صلیبیوں سے یہ قلعہ لینا آسان نہیں، محاصرہ بڑے لمبے عرصے تک قائم رہنا پڑے گا۔ اس نے دیکھا کہ قلعے کے سامنے والی دیوار سے تیروں کا مینا برس رہا ہے، قلعے کے دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج تیروں کے زد سے دور تھی، جوابی تیر اندازی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سلطان ایوبی قلعے کے پہلو کی طرف گیا، وہاں اسے ایک ولولہ انگیز منظر نظر آیا۔ اس کا ایک دستہ حیران کن تیزی سے قلعے کی دیوار پر تیر برسا رہا تھا۔ 6 منجنیقیں آگ پھینک رہی تھی۔ دیوار پر جہاں تیر اور آگ کے گولے جا رہے تھے وہاں کوئی صلیبی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ دبک گئے تھے۔ سلطان ایوبی دور کھڑا دیکھتا رہا، اس کے تقریباً 40 سپاہی ہاتھوں میں برچیاں اور کدالیں لیے جا رہے تھے۔ تمہیں شاید باہر لڑنا پڑے گا، محاصرہ مضبوط رکھو، ہم صلیبیوں کے اندر بھوکا ماریں گے۔ اس دستے کو پیچھے ہٹا لیا گیا، مگر کمانڈر نے سلطان ایوبی سے کہا، سالار اعظم کی اجازت ہو تو میں شہیدوں کی لاشیں اٹھوا لوں، اس مقصد کے لیے مجھے پھر یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہاں، سلطان ایوبی نے کہا، اٹھوا لو، کسی شہید کی لاش باہر نہ پڑی رہے۔ سلطان ایوبی وہاں سے چلا گیا۔ اس جانباز دستے نے جس طرح اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائی وہ ایک ولولہ انگیز منظر تھا، جتنی لاشیں اٹھانی تھی اتنی ہی مجاہدین شہید ہو گئے۔ سلطان ایوبی دور نکل گیا تھا۔ جنگ کے دوران وہ اپنا پرچم ساتھ نہیں رکھا کرتا تھا تاکہ دشمن کو معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اپنی فوج سے دور ہٹ گیا اور بہت دور جا کر 2 ٹیلوں، چٹانوں اور گھٹائیوں کے علاقے میں چلا گیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ایک ٹیلے پر جا کر لیٹ گیا تاکہ اسے دشمن نہ دیکھ سکے۔ اسے قلعہ اور شہر کی دیوار نظر آ رہی تھی اور کم و بیش 1 میل لمبا وہ علاقہ بھی نظر آ رہا تھا جہاں ابھی اس کی فوج نہیں پہنچی تھی۔ اس نے ٹیلوں کے علاقے کا جائزہ لیا، ہر جگہ گھوما پھرا۔ اسی جائزے دیکھ بھال میں سورج غروب ہو گیا۔ وہ وہیں رہا۔ شام گہری ہوئی تو اسے اطلاع دی گئی کہ اس کے حکم کے مطابق پیادہ اور سوار تیر انداز کے دستے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے قاصد سے کہا کہ کمانڈروں کو بلایا جائے۔ جب کمانڈر اس کے پاس آئے تو چھاپا مار دستے کا کمانڈر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے سلطان ایوبی نے راستہ بتا کر اپنے حقب پر چلے جانے کو کہا تھا، پھر وہ دوسرے کمانڈر کو ہدایت دینے لگا۔ رات آدھی گزر گئی تھی کہ دور سے گھوڑوں کی آوازیں اس طرح سنائی دینے لگی جیسے سیلاب بند توڑ کر آ رہا ہو۔ چاند پورا تھا، چاندنی شفاف تھی۔ صلیبیوں کے گھوڑ سواریوں اور چٹانوں سے کچھ دور تک آ گئی۔ ان کے پیچھے شتر سوار تھے۔ ان کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ غیر مسلم مورخوں نے تعداد 3000 سے کم بیان کی ہے۔ مسلمان مورخین
50 से 8,000 तक बताते हैं। उस वक्त के वाक़या निगारों की जो तहरीर दस्तयाब हो सकी है वो कम से कम तादाद 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 12,000 बताते हैं। उनका कमांडर एक मुशीद सलीबी हुक्मरान रेमांड था। 2 मौरखों ने कमांडर का नाम रेनाल्ड लिखा है, लेकिन वो रिमांड था। वो इसी हमले के लिए लंबे अरसे से वहां से दूर खैमजन था। उसे अब रात को या सुबह होते ही सुल्तान अय्यूबी की इस फौज पर हमला करना था जिसने कर्क का मुहासरे में ले रखा था। सलेबी सवार घोड़ों और ऊंटों से उतरे। घोड़ों के साथ दाने की थैलियां थी जो घोड़ों के आगे लटका दी गई। सवारों को हुक्म दिया गया कि वो अपने अपने जानवरों के साथ रहे और ज्यादा देर के लिए सो न जाए। जानवरों के लिए चारा और पानी के मशकीजे पीछे आ रहे थे। सलीबियों ने यह सोचा था कि मुसलमानों पर उक़ब से अचानक हमला करके घोड़ों को किले के अंदर से पानी पिलाएंगे। सुल्तान अय्यूबी के देहान सलीबियों को बड़ी अच्छी तरह देख रहे थे और घबरा भी रहे थे, क्योंकि सलेबियों की ताकत बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा ताकत से वो मुहासरा तोड़ सकते थे। सहरा भी धुंधली थी। सलेबियों को सवार होने पर बर्छियां और तलवारें तैयार रखने का हुक्म मिला। ये दरअसल हमले का हुक्म था। वो एक बड़ी ही लंबी सफ के सूरत में आगे बढ़े। जो ही अगली सफ ने एड़ लगाई, उक़ब से तीरों की बौछार आने लगी। जिन सवारों को तीर लगे वो घोड़ों पर ही औंधे हो गए या गिर पड़े, और जिन घोड़ों को तीर लगे वह बेकाबू होकर भाग उठे। ऊंट भी चलने ही थे कि उन पर भगदड़ मच गई। सलीबी कमांडर समझ न सके कि हुआ क्या है और उनकी तरतीब बिखरती क्यों जा रही है। इन्होंने गुस्से की हालत में चिल्लाना शुरू कर दिया। जख्मी घोड़ों और ऊंटों ने जो वावेला बर्पा किया उसने सारी फौज पर दहशत तारी कर दी। सुबह का उजाला साफ हुआ तो रेमांड को मालूम हुआ कि सुल्तान अय्यूबी के घेरे में आ गया है। उसे ये मालूम नहीं था कि मुसलमानों की तादाद कितनी है। वो उसे बहुत ज्यादा समझ रहा था। इसी सूरत हाल के लिए वो तीर तैयार नहीं था। उसने हमले को अड़ा लिया, लेकिन उसके सवारों की अगली सफ उस खला के करीब पहुंच गई थी जहां उस पूरे शुक्र को पहुंचना था। मुहासरे वाली फौज को पहले ही खबरदार कर दिया गया था। वो इस हमले के इस्तेमाल के लिए तैयार थी। उसके मुजाहिदीन ने गर्द के बादल जमीन से उठते और अपनी तरफ आते देखे तो तैयार हो गई। घर करीब आई तो उसमें से घोड़सवार नमादार हुए। मुजाहिदीन ने अपने आप को हमला रोकने की तरतीब में कर लिया। वो दाएं बाएं थे। जो ही घोड़े उनके दरमियान आए, मुजाहिदीन पहलू से उन पर टूट पड़े। तब सलीबी सवारों को एहसास हुआ कि वो अपने लश्कर से कट गए हैं और उनका लश्कर अपनी जगह से चला ही नहीं। सुल्तान अय्यूबी इस मौरके की कमान और निगरानी खुद कर रहा था। सलीबी पीछे को मुड़े ताकि मुकाबला करे, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने इन्हें ये चाल चलकर बहुत मायूस किया कि सलीबियों का कोई दस्ता सरपट रफ्तार से किसी तरफ हमला करता था तो आगे मज़ाहिमत नहीं मिलती थी। अलबत्ता पहलू और उक़ब से उन पर तीर बरसते थे। सलीबी कमांडरों ने अपने लश्कर को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम कर दिया। सुल्तान अय्यूबी के कमांडरों ने उसकी हिदायत के मुताबिक आमने सामने के मुकाबले की नौबत ही न आने दी। सलीबियों के घोड़े थके हुए थे, भूख और प्यास से भी थे। इन्हें जंग रोकनी पड़ी। वो चारे और पानी के मुंतजिर थे। रसद को सुबह तक पहुंच जाना चाहिए था। दोपहर तक रसद न पहुंची। चंद एक